रात सोने से पहले अल्लाह पाक का ये एक इसमें मुबारक पढ़कर सो जाएं। सुबह उठते ही दौलत आपके कदमों में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज रब्बे काबा के एक सफाती नाम का एक ऐसा खास वजीफा, एक ऐसा बाकमाल अमल आपके हवाले करूंगी। ये रब्बे काबा का एक ऐसा नाम है जिसे बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आप सुबह उठते साथ ही पढ़ लें, शाम तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। आप रात को पढ़ लें, सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप लोग जैसे ही सुबह उठे, पहले मेरी बात को समझिएगा। यह सुबह जैसे ही उठे साथ ही आपने अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ना शुरू कर देना है। बहुत ही आसान सा वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं है। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा कर लेना। अगर 200 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक आपको 400 करोड़ देंगे। मेरा अपना जाती आजमूदा अमल है। अपनी जिंदगी में इस अमल को मैंने कई मर्तबा किया। ये वजीफा मैं आपको ऐसी मुजर्रिब किताब से बताने लगी हूँ जो कि ये किताब शायद दुनिया में चंद लोगों के पास है। जिस किसी को बताया, आप लोग मेरी बातों पर यकीन करें या ना करें, आपको मेरी बातों पर जब यकीन आएगा तब आप लोग ये वजीफा पढ़कर देखेंगे। 5 मिनट का तो ये पूरा अमल है। इंशाअल्लाह 5 मिनट के इस पूरे अमल से फकीर भी करोड़पति बन जाता है। अगर आप भी अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं तो आपको ये अमल कर लेना है। इस वजीफे की जिम्मेदारी देती हूँ क्योंकि इस वजीफे को मैंने कई सैकड़ों लोगों को, बेशुमार लोगों को, इन्होंने जब मुझसे राब्ता किया, मेरे ऐसे बहन भाई जो दुख तकलीफ, बीमारियों में, माली परेशानियों में, तंगदस्ती में, बेरोजगारी में, कर्जों में डूबे हुए थे। कई लोगों के घरों में फाके होते हैं, मुफलिसी होती है, लाचारी होती है, पैसा ना होने की वजह से घरों में झगड़े होते हैं। तो लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फीसिस नहीं दे सकते, किराए चढ़े हुए हैं, बिजली के बिल हैं, लोगों के मसाइल है। सारा दिन सुनती रहती हूँ और उनको मैं हमेशा वजाहत बताती रहती हूँ। आज का वजीफा सुबह उठकर पढ़ने का ये अमल है। आप रात को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सुबह उठते ही ये अमल कर लीजिए ताकि आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए। नए दिन के साथ आप एक नई जिंदगी गुजार सके। इस वजीफे को मुझे नहीं याद कि मैंने किसी को बताया हो, उसको फायदा ना हुआ हो। मुझे याद नहीं कि ये वजीफा किस पर बेहद फायदा गुजरा हो। हमारे हालात नहीं बदले, हमारे हालात वैसे के वैसे हैं, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। कई लोगों के पैगाम आए, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जिंदगी में दौलत का तूफान लाने के लिए आपने जो अमल बताया, हमारी जिंदगी में पैसा ही पैसा आ गया। ये वजीफा एक तो मैंने लोगों को बताया और बेशुमार लोगों को फायदा हुआ। इस वजीफे को मैंने खुद भी पढ़ा, अपनी कई दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ये वजीफा बताया, अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को बताया। आप यकीन करें या ना करें, कोई तो ऐसा बंदा हो जिसने बोला हो कि मेरी हाजत पूरी नहीं हुई, और कोई ऐसा बंदा आज तक नहीं मिला। लोगों की ऐसी ऐसी मुरादें, ऐसी ऐसी हाजतें पूरी हो गई जो बहुत अरसे से अधूरी थी। एक हमारी बहन ने कुछ दिनों पहले, जिसको मैंने ये वजीफा बताया था, 3 दिन में इनका अपना जाती मकान बन गया। 3 दिन के अंदर उलझे हुए काम, बिगड़े हुए काम संवर गए। आप लोगों को इस अमल को एक दिन पढ़ना है। अगर आपको फायदा हो तो फिर दूसरे दिन भी पढ़ना। एक ही दिन में बिगड़े काम आपके संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी जो भी हाजत होगी, जायज हाजत होगी, चाहे आपको अपना जाती मकान चाहिए, आपको कोई महंगी गाड़ी चाहिए जो कि आप लोग कहीं ख्वाबों में देखते हैं कि ये बहुत ही कीमती गाड़ी है, चाहे इसकी लाखों करोड़ों में मालियत हो, आप लोग ये वजीफा पढ़ के अल्लाह ताला से जो कुछ आपको मांगना हो मांग लेना। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, पूरी दुनिया जहां की दौलत भी, शोहरत भी मांग लो तो ये वजीफा पढ़ के अल्लाह ताला आपको दे देंगे। नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए अब हम अपने वजीफे की जानिब चलते हैं। अब अमल को अच्छी तरीके से समझ लें।
رات کے وقت جیسے ہی آپ لوگ سکون سے اطمینان سے سو جائیں، صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں، جیسے ہی آنکھ کھلے تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں تو رات کو بھی پڑھ کر سو سکتے ہیں اور چاہیں تو صبح اٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اگر آپ بھی رحمان و کریم رب کے جل جلالہ کے رحمت و برکت کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یا ربی کا یہ وظیفہ کیجئے۔ آپ نے گھر کے کسی بھی خاموشی کونے میں، خاموشی سی جگہ میں کہیں جا کر بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ لوگوں نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ لوگ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ کے دلوں میں، ذہنوں میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اس وظیفے کے کمالات آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ لوگ دنیا کے جس کونے سے بیٹھ کر، جس گاؤں سے، جس گلی سے، جس محلے سے بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اچھے سے عمل کو سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ بہت ہی آزمودہ مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی تیز ترین وظیفہ ہے۔ جب آپ لوگ اس کو ایک مرتبہ کریں گے اور اس کے فائدے آپ لوگوں کو ہوں گے تو آپ لوگ مجھ سے خود پوچھیں گے کہ کیا ہم یہ وظیفہ روزانہ کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دیتی ہوں، آپ لوگ چاہیں تو یہ وظیفہ روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ لوگ صبح اٹھتے ساتھ ہی کر لیں یا پھر سوتے وقت کر کے سو جائیں، جیسے آپ کو آسان لگے، جس طرح آپ کو وقت ملے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق بس ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کر لینا، انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا وظیفہ کرنا ہے ذرا جان لیجئے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے۔ آپ لوگوں نے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے اور تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے تسبیح کے دانوں پر یا ربی کو پڑھتے جانا ہے۔ آپ لوگوں نے اس نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح ہونی چاہیے، یاد رہے تعداد میں کمی پیشی نہ ہو۔ آپ لوگوں نے 100 دانوں کی ایک تسبیح یا ربی پڑھ کر مکمل کر دینی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے آج کے عمل میں پہلے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے یا ربی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں بہاریں لے آئے گا، آپ کی زندگی کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کو جو چاہیے ہو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ لینا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کو اچھی نیک صالح اولاد ہو تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو آپ لوگ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ نے چاہا تو آپ لوگ کے رشتے میں محبت بھی پیدا ہوگی اور نیک صالح اولاد بھی ہوگی۔ تو ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، جب آپ لوگ یہ تسبیح پوری پڑھ لیں، یا ربی کی آپ لوگوں نے تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں، کوئی زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے، بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ جو میرے بہن بھائی بالکل بھی پڑھنا نہیں جانتے، وہ میرے ساتھ مل کر جب میں وظیفہ بتا رہی ہوا کروں تو آپ لوگ میرے ساتھ بھی مل کر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے،
ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور جو میری بہن بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے 3 مرتبہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ کوئی کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی کہ جلدی جلدی میں وظیفہ پڑھ کے نکل گئے، اور آپ لوگوں نے لازمی آخر میں آپ لوگوں نے وظیفے کے دعا بھی ضرور مانگنی ہے۔ تو ناظرین، جب آپ لوگوں کا یہ دوسرا وظیفہ بھی مکمل ہو جائے، آپ لوگوں نے ایک تسبیح یا ربی کی پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگ سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھوں میں تسبیح لے لینی ہے، یا پھر اگر آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر اچھی طرح کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آج کے وظیفے میں تیسرے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف۔ آپ لوگوں نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یاد رہے تعداد میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کے 3 چھوٹے چھوٹے آج کے وظائف تھے جو مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جتنی تعداد میں وظیفے کے اول درود پاک پڑھا تھا اور جون سا درود پاک پڑھا تھا وہی آپ لوگوں نے آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ لوگ کی مرضی ہے، آپ لوگ جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گی کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، اس سے ہمارے وظیفے میں اور زیادہ طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے ہمارے وظیفے کی۔ تو ناظرین، یہ آج کا ہمارا عمل مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور مکمل یکسوئی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اللہ پاک سے دعائیں مانگنی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو بے اولاد ہے اور اگر میاں بیوی کے رشتوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، محبت نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اگر کوئی لڑکی بے رشتہ ہے، اس کے رشتے نہیں آتے، تو آپ لوگوں نے اپنے اچھے رشتوں کے لیے مانگنی ہے۔ جو حضرات اچھی نوکری چاہتے ہیں، آپ لوگ اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ جس چیز کے لیے جو آپ کی جائز حاجت ہو، آپ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کر دے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گی انشاءاللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جو چینل پر نیو ہو وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔